اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل رفعت احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 101 سے لے کر 103 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین پر سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر لوگ کہیں تم پر حملہ نہ کر دیں، تمہیں کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں اے مسلمانوں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے فرض، اسے اگر تنہا حالت سفر میں پڑھے گا تو 2 کر کے پڑھے گا۔ اس کا تعلق صرف 4 رکعت والی نماز کے ساتھ ہی ہے، 2 کو 1 نہیں کر سکتے اور 3 میں آدھا ہو نہیں سکتا۔ 4 رکعت والی نماز کے ساتھ ہے، اور وہ بھی حالت سفر میں ہو، اور وہ بھی اکیلا ہو یا مسافروں کی جماعت ہو رہی ہے۔ اگر امام مقیم ہی ہے وہاں کا تو پھر اس کے پیچھے بھی پوری ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اس کا تعلق فرضوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف فرضوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، اطمینان ہے، مثلا انسان یہاں سے اسلام آباد گیا، وہاں اپنے بھائی کا گھر ہے، وہاں 4-5 دن قیام تھا، بلکہ سفر 4-5 دن کا اس کا قیام تھا، وہاں پر سفر کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 3 دن تک جب سفر کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ اور قیام کسی جگہ پر اگر 15 دن سے کم کا ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہ وہاں کا مقیمی نہیں کہلاتا، مسافر رہتا ہے۔ 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے اب تو وہاں کا مقیمی کہلائے گا اور روٹین کی نماز پڑھے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہاں پر قیام 14 دن کا ہے اور وہ مسافر ہے اور وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہاں کا مقامی امام، تو 4 رکعتیں ہی پیچھے پوری پڑھے گا۔ اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا مسافروں نے مل کر جماعت کروائی ہے تو وہ 4 فرض کی 2 فرض کر لے گا۔ سوال یہ ہے کہ سنتوں اور نفلوں کے بارے میں کیا حکم ہے، سنن اور نوافل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا کی محتاط رائے یہ ہے کہ اگر اسے کوئی جلدی نہیں ہے، اطمینان کا ماحول ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی جو حالت قیام والی عادت ہے نوافل اور سنن کی اس کو قائم رکھے۔ لیکن اگر جلدی ہے، جیسے ہم نے رستے میں اسٹے کیا اور گاڑی نے جانا ہے، پھر تو ظاہر ہے ہم سنن نوافل چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فرض میں قصر دے رہا ہے تو سنن و نوافل کے اندر بھی رعایت موجود ہے۔ لیکن جب ہم کسی جگہ پر اطمینان سے جا کے ٹھہر جاتے ہیں، میں نے کہا بھائی تھا، دوست تھا، والد تھا، اس کے گھر جا کے اسٹے کر لیا، اب جلدی بازی کوئی بھی نہیں ہے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب صرف اس لیے کہ میں مسافر ہوں اور میں سنتے نفلیں نہ پڑھوں تو یہ بات مناسب نہیں اور درست نہیں ہے۔ انسان کی عادت جو روٹین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو ان دنوں میں ان کی نمازیں معاف ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نماز تو معاف ہے، مگر ہر نماز کے ٹائم میں اگر وہ بیٹھ جائے صرف تاکہ وہ جو عادت ہے نماز پڑھنے کی وہ روٹین قائم رہے، تاکہ بندہ بالکل
اس کے اندر مس ہی نہ کر جائے، اور یہ نہ ہو کہ جب 6 دن بعد فارغ ہو خاتون تو اس کے بعد اس کی روٹین خراب ہو چکی ہو، اس کے سونے جاگنے کا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہو چکا ہو۔ تو عادت کو قائم رکھنے کے لیے کہ میری جو روٹین ہے وہ قائم رہے، تو اس طرح بھی کہا گیا کہ خالی مصلی پر بیٹھ کے تسبیح پڑھ لے تاکہ اس کی جو روٹین ہے وہ قائم رہ سکے۔ تو مرد حضرات بھی جب سفر کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو کوئی جلد بازی نہ ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے سنن اور نوافل کو تسلی سے ادا کریں، کیونکہ اس بات کی جلدی ہے۔ فارغ جا کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو نماز ہے اس کے اندر مصروف رہے۔ ایک سوال یہاں پہ اور، اگر آپ نے ترجمے پر غور کیا، پھر ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا کہ اللہ کوئی تم پہ حرج نہیں ہے اگر تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو۔ یہاں سے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ شاید نماز قصر دشمن کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ہم تو خوف والی بات ہے ہی نہیں، ہم تو حالت امن میں قصر کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو جنگ نہیں لگی ہوئی، نہ دشمن کا خوف ہے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھی، انہوں نے کہا یہ خیال میرے دماغ میں بھی آیا تھا، میں نے حضور سے یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کافروں کا تو پھر تم قصر کر لو، ہم تو بغیر ڈر کے بھی قصر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تمہارے لیے، تو اللہ کے صدقے کو قبول کر لو۔ اللہ نے ایک صدقہ کیا ہے ہمارے اوپر، آسانی دی ہے، تو اللہ کی آسانی کو قبول کر لو۔ اور یاد رکھیے کہ دین وہی ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول عطا فرماتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر، حالت خوف اور امن دونوں کے اندر قصر کی ہے تو ہم بھی دونوں کے اندر قصر کریں گے۔ اب جان بوجھ کر قصر نہ کرنے کو علماء نے گناہ قرار دیا ہے۔ جو جان بوجھ کر قصر نہیں کرتا اور کہتا جی نہیں مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، میں تو پوری جاری پڑھوں گا فرض، تو یہ بات اس کو علماء نے گناہ میں شمار کیا حضور کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے حبیب مکرم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 102 ہے، یہاں حالت خوف کے اندر نماز کیسی پڑھی جائے، حالت جنگ میں دشمن سامنے کھڑا ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے باجماعت۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر نماز کی کتنی تاکید ہے اور نماز باجماعت کی کتنی تاکید ہے۔ حالت جنگ تھی، کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اپنے اپنا جس کو ٹائم ملے پڑھ لے، نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لے، آسانی کے لیے کہا جا سکتا تھا حالت جنگ ہے، مگر کہا نہیں اگر حالت جنگ کے اندر نماز کا وقت آ جائے، میں اس کا ترجمہ کر کے پھر وضاحت کر دیتا ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمان دو حصوں میں بٹ جائیں، اگر 2000 بندہ ہے تو 1000 کا دو گروپ بن جائیں، 1000 دشمن کی طرف کھڑا ہو جائے، اس پر نظر رکھے، اور باقی 1000 سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کریں۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے اور سجدے دونوں ہو جائیں تو بغیر بات کیے وہ 1000 جس نے ایک رکعت حضور کے پیچھے پڑی ہے وہ چلے جائیں سامنے دشمن کے، اور جو پہلی جماعت وہاں کھڑی ہوئی ہے وہ حضور کے پیچھے آ کر شریک ہو جائے، حضور کی دوسری رکعت ہوگی، پیچھے والوں کی پہلی رکعت ہوگی، سرکار اپنا سلام پھیر دیں گے اور یہ لوگ وہاں سے جا کر واپس چلے جائیں گے، وہ جو ایک پڑھ کر گئے تھے وہ آ کے اپنی دوسری مکمل کریں گے، اور یہ جو پھر گئے تھے دوبارہ ایک پڑھ کے یہ آ کے اپنی مکمل کریں گے۔ اس طرح سے حالت خوف اور حالت جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا اور باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، مسلمانوں میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ رکھیں اپنے پاس، مسلح ہو کر رہیں، دشمن سے بے خوف نہ ہو جائیں، بے خبر نہ ہو جائیں کہ آپ نمازیں شروع کر دو اور دشمن آپ پہ حملہ کر دے اور آپ کی جان کو نقصان پہنچا دے، کہا نہیں، مسلح رہنا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب یہ پہلی جماعت سجدہ کر لے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو یہ واپس چلی جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی دوسرے گروہ وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنی احتیاط پوری رکھیں اور اسلحہ اپنا ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
काफिर लोग ये चाहते हैं, लो तगफुलून अन असलिहतिकुम व अमतिअतिकुम फयमीलून अलैकुम मैलतुम वाहिदा, कि तुम अपने साजो सामान और अपने असले से गाफिल हो जाओ तो तुम पर अचानक हमला कर दें। उनका प्रोग्राम ये है। लिहाजा तुम नमाज अपनी जगह पढ़ो, वो जरूरी है, मगर उसके साथ साथ अपनी जंग की तैयारी से गाफिल नहीं होना। अपना एक गिरोह खड़ा रखना है और जो दूसरी गिरोह नमाज पढ़ रहा है वो भी असला साथ रखे, अपने मुसल्ला रहे वो भी, ताकि अगर अचानक उस्ताद पड़ जाए तो वो अपनी जानों को बचाने के लिए असले का इस्तेमाल कर सके। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतर, और तुम पे कोई गुनाह नहीं है अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो बारिश की वजह से या कोई बंदा बीमार हो। अन तदऊ असलिहतकुम, तो अपना असला अगर नीचे साइड पे रख भी दो तो गुनाह नहीं है। बारिश हो रही है और आप असले को साथ नहीं रख सकते, या आपको कोई जख्म हो चुका है और आप असला साथ नहीं उठा सकते, तो कहा कोई बात नहीं, साइड पे उतार के रख लो और नमाज पढ़ लो। ये जिनकी मजबूरी है उनके लिए तो साइड पे रखने का हुक्म है, मगर जो सेहतमंद हैं उन्हें का अपना असला अपने साथ मुसल्ला रहो, यानी जो अपनी वर्दी पहनी हुई है और असले को जो जैसे सजाया हुआ है उसी हालत में नमाज को पढ़ो। वखुजू हिजरकुम, अपनी एहतियात रखो, एहतियात रखो अपनी। ये बात के हवाले से काबिल गौर है। हमारे यहाँ बात लोग ना समझी की वजह से और दीन के तसव्वुर से ना वाकफियत की वजह से एहतियात नहीं करेंगे। अल्लाह तवक्कुल है जी, अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो होना ही है। खुदा ने जो रात कब्र में लिखी है वो तो आनी है। भाई वो खुदा ने जो लिखी है वो तो आनी है, खुदा जानता है कब आनी है। हमें हुक्म है एहतियात करने का, हमारे लिए हुक्म है। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा है परहेज करो तो परहेज करें। डॉक्टर ने कहा फला मीठा ना खाओ, नमक ना इस्तेमाल करो, ये ना करो। अब बंदा कहे जी कोई नहीं यार, खाओ पियो, जब वक्त आना है वो तो आना ही है। ये जबरदस्त किस्म की ज्यादती है और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर हाल में मुहतात रहने का हुक्म देता है। ये एहतियात है क्या चीज? एहतियात तो यही है कि दुश्मन के सामने खड़े हो तो प्रॉपर अपना डिफेंस करके खड़े हो, अपना और बना के खड़े हो, असला साथ हो, अगर हमला हो जाए तो फौरी तौर पे आप रिएक्शन करें और रद्द-ए-अमल दें उसको। ये सारी बातें इस्लाम के अंदर अल्लाह का हुक्म है कुरान के अंदर कि एहतियात का दामन न थामा। इन्नल्लाह अअद्दा लिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लतनाक अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। उसके बाद फरमाया फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात, और जब तुम नमाज पढ़ लो फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, फिर तुम अल्लाह को याद करो, अपने दिल से याद करो, अपनी जुबान से याद करो। खड़े हुए हो तब भी याद करो, बैठे हो तब भी याद करो, लेटे हो तब भी याद करो। मैदान जंग के अंदर पैदल हो, सवारी पर हो, सफर में हो, जिस हाल में भी हो, नमाज की तो एक शक्ल है रकू क़याम सजूद की, मगर जिक्र इलाही किसी शक्ल का पाबंद नहीं है। वो जिस हाल में भी करते रहोगे अल्लाह कबूल करने वाला है। फ़इज़तमाअनन्तुम, और जब तुम फिर खौफ की हालत से निकल जाओ, फ़ाक़िमुस्सलात, तो फिर नमाज को जैसे उसका मसनून तरीका है फिर उस तरह अदा करो। ये हालत खौफ का स्पेशल तरीका था, एक रकत पढ़ के एक जमात चली जाए, फिर दूसरी रकत दूसरी जमात आ जाए, ये स्पेशल हालात की वजह से था। लेकिन जब हालात पुरअमन हो और रूटीन के हों तो फिर तुम जो आका की सुन्नत है उसके मुताबिक नमाज पढ़ो। इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर एक वक्त मुअय्यन के हिसाब से फर्ज की गई है। यानी नमाज की फर्जियत के लिए वक्त का होना जरूरी है। अब वक्त हम इशा में बैठे हुए हैं, अगर कोई फजर पढ़ना चाहे तो नहीं हो सकती, क्योंकि फजर का वक्त नहीं हुआ। अल्लाह ने नमाजों को उनके औकात के साथ फर्ज किया है। कौन सी औकात है? सुबह सादिक जब तुलू होती है उस वक्त से लेकर तुलू आफ्ताब तक फजर का टाइम है, और फिर जब सूरज ऐन सर पे होता है इस्तिवा, जब जानिब मगरिब ढलना शुरू करता है तो उस वक्त ज़ुहर का टाइम शुरू हो जाता है। अच्छा, एक होता है लोग कहते हैं ज़िवाल के टाइम में, ज़िवाल का टाइम नहीं होता वो, जब सूरज ऐन सर पे होता है उसे कहते हैं इस्तिवा, यानी सीधा हमारे सर पे है, उस वक्त नमाज नहीं पढ़ते। जब वो ज़िवाल कहते हैं झुकना, जब वो मगरिब की जानिब झुकना शुरू करता है तो ज़ुहर का टाइम शुरू हो जाता है।
کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج کا اصلی سایہ 2 گنا نہ ہو جائے۔ اب آپ سوچیں گے اصلی سایہ کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج عین سر پہ ہوتا ہے تو جو انسان کا سب سے چھوٹا سایہ ہوتا ہے وہ اصلی سایہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب سورج لائٹ پیچھے سے پڑے گی سایہ آگے کو لمبا ہو جائے گا، لائٹ آگے سے پڑے گی سایہ پیچھے کو لمبا ہو جائے گا۔ جو سب سے چھوٹا سایہ کب ہوگا؟ جب سورج عین سر پہ ہوگا، پھر سایہ سب سے چھوٹا ہو جائے گا۔ وہ جو سب سے چھوٹا سایہ ہے اگر وہ 1 فٹ کا ہے تو جب وہ 3 فٹ کا ہوگا تب تک ظہر کا ٹائم رہے گا، اور ظہر کا ٹائم جو ہی ختم ہوتا ہے بغیر وقفے کے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر اور عصر میں خالی جگہ نہیں ہے، یعنی اگر ظہر کا ٹائم 3:54 پہ ختم ہو گیا تو عصر کا ٹائم 3:55 پہ شروع ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان وقفہ نہیں ہے۔ اور پھر جو مغرب کا عصر کا جو ٹائم ہے وہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ سورج مغروب نہ ہو جائے، غروب ہونے سے پہلے تک۔ جب سورج کا رنگ بدل جائے اور زردی مائل ہو جائے تو عصر پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب سورج زردی مائل ہو جائے، اس کی شوخی ختم ہو جائے اور وہ غروب کی طرف چلا جائے، اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مگر علماء کہتے ہیں نہ پڑھنے سے، قضا کرنے سے بہتر ہے کہ اسی ٹائم پڑھ لی جائے۔ مکروہ ہونے کا گناہ اپنی جگہ پر ہے لیکن قضا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی ٹائم میں بھی پڑھ لو، مغرب سے پہلے پڑھ لو، بھلے وہ مکروہ ٹائم ہوگا مگر چھوڑو نہیں، قضا نہ کرو، اس کو اسی ٹائم پڑھ لو۔ اور مغرب کا ٹائم جب مغرب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج کی سرخی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کی سرخی افق پہ نظر آتی ہے۔ افق کسے کہتے ہیں؟ جہاں زمین و آسمان کے کنارے ملتے نظر آتے ہیں، وہ جو کنارہ آسمان کا نظر آتا ہے اسے افق کہتے ہیں۔ جب وہاں پہ سرخی ختم ہو جائے اور سفیدی آ جائے اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سردی ہو یا گرمی ہو، مغرب کا ٹائم 1.25 گھنٹے سے کم کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ بعض لوگ بہت پریشان کر دیتے ہیں، وہ جی ٹائم جا رہا ہے مغرب جلدی پڑھ لے، بہت طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مغرب میں جلدی کرنی چاہیے، سنت یہی ہے، مگر مغرب کا ٹائم سردی ہو یا گرمی ہو 1.25 گھنٹے سے کم کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کم از کم 1.25 گھنٹہ ٹائم ضرور ہوتا ہے۔ جب مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو عشاء کا ٹائم بغیر کسی وقفے کے، یعنی اگر مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا بالفرض 6:50 پر تو 6:51 پر عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا ٹائم رہتا ہے صبح طلوع، یا صبح جو صبح صادق ہے اس سے پہلے تک۔ آدھی رات سے پہلے پڑھنا چاہیے، آدھی رات کے بعد قراءت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علماء نے لکھا کہ عشاء کو آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، آدھی رات کے بعد اس میں قراءت تنزیہی پیدا ہو جاتی ہے۔ قراءت تنزیہی یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے، پہلے پڑھ لی جائے، لیکن اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے اوقات تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، مگر آج کل اس باتوں کو لوگ یاد نہیں رکھتے، نہ ضرورت ہے، چونکہ نظام الاوقات سامنے لکھا ہوتا ہے، ساری ٹائمیں دی ہوتی ہیں، اسی کو دیکھ کے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ آسانی آج کے زمانے کے حساب سے آ گئی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔